میرے پاؤں کے نیچے ہیں، بادشاہوں کی بادشاہت میری دی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہوں عزت کے تاج پہناتا ہوں، سرداری کے تاج پہناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں وہ گدائی کا کشکول تھما دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت کی چوٹیاں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت اس کے چہرے پر کالک کی طرح مل دیتا ہوں۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میرا کوئی رستہ ٹکنے والا نہیں، تو میں ہوں کائنات کا بادشاہ، میں ہوں کائنات کا پروردگار۔ ایک ایک ذرہ، چونٹی سے لے کر جبریل تک، پانی سے لے کر تری سے لے کر خشکی تک، پانی سے لے کر آگ تک، موت سے لے کر حیات تک، ذات الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میری بھی بادشاہت ہے۔ مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال و جنوب میں چلے جاؤ، تمہیں اللہ ہی ملے گا۔ اللہ ہی کا حکم ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا جہان میں اسی کا نام بولا جاتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی تمہید بیان کرتا ہے۔ یہ بہتی ندیاں، یہ بہتے نالے، یہ رنگ شبنم، یہ گل کے ڈالے، فضاؤں میں اڑتے سرمست طائر، اچھلتے چشمے، رنگی نظارے، یہ محرماں اور روشن ستارے، کوہسار وادی، اشجار صحرا، خاموش میدان، خشکی کے مارے، ان سے جو پوچھے ہر کوئی یہ کہ کونوں مقامیں کس کے ہیں نعرے، اللہ 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 بولیں گے یکدم سارے کے سارے۔ لہ ما فی السماوات والارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ ماضی حال مستقبل میں تیری رب کی حمد کے ترانے پڑے جاتے ہیں، ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ، تیرے جسم کا ایک ایک بال تیرے رب کا موتی ہے، رب کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر اے انسان تو کیوں نہیں اس کو یاد کرتا؟ سبح اسم ربک الاعلی، تو بھی تو اس کی تسبیح کیا کر، تو بھی تو اس سے ڈرا کر، تو بھی تو اس کی اطاعت میں سر کو جھکایا کر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا بڑا پروردگار، اتنا بڑا قدرتوں والا، طاقتوں والا، عزتوں والا، بادشاہت والا، میری اس سے دوستی کروا دو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں محلے کے ناظم صاحب کے ساتھ سلام دعا ہونی چاہیے، گورنر کے ساتھ سلام دعا ہونی چاہیے، وزیر صاحب کے ساتھ سلام دعا ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی وزیر اعظم کے ساتھ سلام دعا ہو جائے تو پھر اس کی چال بھی بدل جاتی ہے، ڈھال بھی بدل جاتی ہے، نسل بھی بدل جاتے ہیں کہ وہی اس کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے اور اس کے گھر میں آنا جانا ہے۔ دنیا کے سارے فرعون، سارے نمرود، سارے بادشاہ، سارے شہنشاہ میرے رب کے دربار کے غلام ہیں، میرے رب کے دربار کے فقیر ہیں۔ تو دنیا کے عہدیداروں سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو جو پوری دنیا کے انسانوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا اس سے دوستی کرنے کی تمنا نہیں ہے؟ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہو نا؟ میرا تعلق اس سے جڑ جائے، میرے ساتھ اس کی محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے، سب چاہتے ہو نا؟ سب چاہتے ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ساری دنیا اس کی ہے، تو کون اس کے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں چاہتا؟ تو میں تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کس نام سے پکاروں؟ میں اس کو کس نام سے پکاروں کہ وہ میری پکار کو سنے؟ تو وہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحمن۔ تم نے کبھی اس کو پکارنا ہو
تم نے کبھی اس کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ رکھنا ہو، اپنی ذات کا کوئی درد رکھنا ہو تو اس کو رحمان کہہ کر پکارنا، رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، خلوت میں یا جلوت میں، آبادی میں یا ویرانے میں، کبھی بھی اس کو پکارنا۔ اس کے اور بھی بڑے نام ہیں، اور بھی بڑے نام ہیں، لیکن ایک نام ہے رحمان۔ جب تو رحمان کہہ کر اس کو پکارے گا تو اس کی رحمت کی چادر تجھ پر سایہ فدن ہو جائے گی، وہ تجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا، وہ تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ اور رحمان، اس کا نام رحمان ہے، وہ ملتا کہاں ہے؟ رانٹون میں نہیں، مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، شمال میں نہیں، جنوب میں نہیں، کہاں رہتا ہے؟ اس کا بسیرا کہاں ہے؟ مسجد میں نہیں، مندر میں نہیں، کدھر ہے مجھے بتاؤ، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ دوستی کرنے کے لیے ملاقات تو ضروری ہے نا، تو وہ ملے گا کہاں؟ میں اس کا عاشق ہوں، میں اس کا محب ہوں، مجھے اس کا پتہ تو بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اے میرے پاک نبی، میرے بندوں کو بتا دو میں عرشوں پر مستوی ہوں، میں عرشوں پر قائم ہوں، میں عرشوں پر مستوی ہوں۔ قائم ہے، مستوی ہے، کیسے ہے؟ اس کا علم اس نے کسی کو نہیں دیا، اس کا علم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ ایسے جیسے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، میرا رب عرش پر ایسے کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، بس قائم ہے، بس مستوی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اس راز سے اس نے کبھی پردہ نہیں اٹھایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، مولوی تو کہہ گیا بیان کے اندر رحمان عرشوں پر ہے، تو میں نے دوستی لگانی ہے، میں عرشوں تک کیسے پہنچوں گا؟ یا میری صدا عرشوں تک کیسے پہنچے گی؟ میں اگر چیخ کر بھی بولوں بغیر سپیکر کے تو اس مسجد سے باہر میری آواز نہیں جا سکتی۔ اگر یہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور باہر کی آواز گونج رہی ہے تو مین روڈ تک آواز نہیں جا رہی ہوگی۔ تو میری تو بساط سے باہر ہے کہ میں اپنا درد اس کے سامنے رکھوں، اپنی بخار، اپنی دعا اس کے سامنے رکھوں، وہ تو بہت دور ہے۔ عرشوں پر 7 آسمان کراس کرنے پڑیں گے، اور پھر سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے آگے لا مکان ہے، پھر عرش معلی ہے، پھر کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس پر وہ قائم ہے۔ میری صدا اس تک کیوں کر پہنچے گی؟ میری بخار اس تک کیسے پہنچے گی؟ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اس سے بات کرنا، اس سے دوستی لگانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بندے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے مجھ سے بات کرنی ہے، تمہیں مجھے میرے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، تمہیں کوئی دکھ درد میرے سامنے پیش کرنا ہے، تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جس طرف بھی رخ کر کے مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ تو جس طرف بھی رخ کر کے مجھے پکارے گا میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پکار کر کوئی بولے تو سب سن لیتے ہیں، سب سن لیتے ہیں۔ سر یعلم السر، سر کسے کہتے ہیں؟ یہ دو بزرگ بیٹھے ہیں آپس میں، دونوں ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہیں، پورے مجمع میں سے کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ اسے کہتے ہیں سرگوشی۔ کیا کہتے ہیں؟ سرگوشی۔ یہ آپس میں جو کان و کان بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، اس کی مطلب تیسرے آدمی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، دو آدمیوں میں بات رہتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں تو عرشوں پر مستوی، لیکن یعلم السر،
میں ان دونوں کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہوں، سبحان اللہ، سرگوشی بھی میں سن لیتا ہوں۔ آگے چلو۔